کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سے کچھ چاہیے کس کو چاہیے ماشاءاللہ سب کو چاہیے تو شرط کیا بننا پڑے گا فقیر بھکاری بننا پڑے گا اپنی اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا جب جا کے کچھ حاصل ہوگا اپنے وقت کا امام جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں گدا توبہ شاہر دے پیارا نور کا، میں گدا توبہ شاہر میں گدا توبہ شاہر میں گدا توبہ شاہر میں گدا توبہ شاہر دے پیارا نور کا۔ بھر دے پیالہ نور کا آقا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ 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 ناریوں کا تار تھا دل جل رہا تھا نور کا۔ شروعاتی دور میں ابتدائی دور میں عبادتیں بند کمرے میں ہوا کرتی تھی، لوگ ڈر کی وجہ سے چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 تھی۔ کتنی تھی؟ 39 ہو گئے تھے، 40 ہونا باقی تھا۔ ان 39 مسلمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ان کے بہنوں ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عمر داخل اسلام نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن آئے، بہن کے گھر سنا قرآن کی تلاوت چل رہی تو خوب بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی خوب مارا اور نکالی کھلی تلوار اور کہا کہ 39 ہو گئے 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر گئے اسی کیفیت میں میرے آقا کی بارگاہ میں، جیسے ہی دروازہ کھولا نا آقا نے عمر کو اپنے دیدار سے نوازا۔ پھر فاروق اعظم کی دنیا بدل گئی، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم ایمان لائے اور فاروق اعظم کے ایمان لانے سے سرکار بہت خوش ہوئے۔ کیوں کہ حضرت عمر پورے شہر مکہ کے شیر مانے جاتے تھے، ہر کوئی انسان کیا بلکہ شیطان بھی ان سے کانپتا تھا۔ نار کہتے ہیں جہنم کو، ناریوں کا دور یعنی جہنمیوں کا دور۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں امام عشق محبت پورا نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا۔ اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے چاروں کا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور اگلا شعر اتنا گھچوچ
کی پڑھیں, اتنا جھوم جھوم کے پڑھیں, اتنا ذوق سے پڑھیں کہ اس شعر کا حق ادا ہو جائے. آواز بلند تیرے رسے پاک میں گئے بچہ بچہ چور کا تیرے رسے پاک. اس شعر کو پڑھنے کا مزہ جب جتنے بھی سامعین حضرات تمام لوگ سرکار دادا باپو کا تصور کریں تو پھر یہ شعر مزہ ہے. تیرے نسل پاک میں گئے بچہ بچہ چور کا تیرے نسل پاک میں گئے بچہ بچہ چور کا نور کا آقا تو گئے نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ چاند چھک چاچا جدھر انگلی اٹھاتے محمد میں. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کیا فرما رہی ہے کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ چاند ہل رہا ہے. چاند ہل رہا ہے تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ لاؤ میرے محمد کو تو دیکھو. سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرکار مہد میں پالکی میں جھولا جھول رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی انگلی اٹھی ہوئی ہے, اور فرماتی ہے کہ سرکار کی انگلی جدھر چاند ادھر. تو امام کا عشق پھر کیسے خاموش رہے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا. اللہ 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 رضا سچے رضا پیارے رضا سونے رضا سچے رضا ستھرے رضا احمد رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا رضا احمد نوری کا فیض نور ہے. اس کلام کو میں تھوڑا اس کلام کا بیک گراؤنڈ بتا چلو. اس کلام کو کہا جاتا ہے قصیدہ نور. کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ نور سب سے پہلے عرس قادری میں بدائل شریف میں پڑھا گیا آج سے 120-25 سال قبل. بڑا منبر رسول سجا تھا جس میں بڑے بڑے سادات کرام موجود تھے. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں موجود تھے. سبحان اللہ. شاہ ابو الحسین احمد نوری جو محفل کی کچھ شمع بنے ہوئے تھے, اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے پوتے, آپ بھی موجود تھے, اور بڑے بڑے سادات کرام موجود تھے, اور خود امام عشق و محبت موجود تھے. اور اس محفل میں حبیب قادری صاحب نام کے نعت خواہ نے اس کلام کا انتخاب کیا. فرماتے ہیں کہ صبح 10 بجے پڑھنا شروع کیا. کتنے بجے؟ 10 بجے. محفل پر ایسی رکت طاری ہو گئی, ایسی کیفیت طاری ہو گئی, لوگ رونے لگے, گڑ گڑانے لگے. محفل نور کا سما بن گئی. ایک ایک شعر کلام کا 5-5-6 مرتبہ پڑھوانے لگے. کلام شروع کتنے بجے ہوا تھا؟ نہیں توجہ نہیں. 10 بجے نا, دوپہر 1 بجے تک چلا, ظہر تک چلا. جب مقطع آیا نا مقطع, تو اعلیٰ حضرت اپنے گھٹنوں کے بل چل کر اپنے پیر و مرشد کے پوتے شاہ ابو الحسین احمد نوری کے پاس آئے اور حضرت کی زانوں پر سر رکھ کر خوب روئے اور نعت خواہ یہ مقطع پڑھے تھے کہ اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے, رضا فیض نور نوری کا فیض نور ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. اللہ 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 اللہ. اب ذرا تصور کریں کہ بڑے بڑے
علیہ سادات اکرام موجود تھے، اعلیٰ حضرت اشرفیہ میں موجود تھے. جب نعت خانی یہ شعر پڑا ہوگا تو پھر وہ کیا کیفیت رہی ہوگی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ہاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو گئے نور تیرا سب کرارا نور کا اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ.